بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے قضا نمازوں کے تعلق سے کہ قضا نمازوں کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس میں بیسک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ہماری نمازیں جو قضا ہوئیں وہ ہمیں یاد ہیں کہ کس دن کون سی نماز قضا ہوئی، تو اس دن اس نماز کی نیت سے ہم اس کو ادا کر لیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یاد ہے کہ 25 تاریخ کو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو ہم ایسی نیت کر لیں کہ 25 کی عصر جو قضا ہو گئی تھی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ اور 13 تاریخ کو عشاء کی نماز رہ گئی تھی، فروری کی 5 تاریخ کو فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اگر دن اور تاریخ یاد ہے یا تاریخ ہمیں یاد ہے تو ہم اس تاریخ کے ساتھ اس نماز کی نیت کریں۔ دوسرا، دن اور تاریخ یاد نہیں ہے اور نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، ایک اندازہ ہے، تو اس کے حساب سے ہم پھر اس طرح نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر کہ میری فجر کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور ہر بار یہی نیت کریں گے۔ فجر کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی، ظہر کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی، عصر کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی، جب پہلی قضا ادا کر لیں گے تو جو دوسرے نمبر پر تھی وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ تو ہر مرتبہ یہی نیت کریں گے، یا تو پہلی کی نیت کریں یا آخری کی نیت کریں کہ میری عشاء کی جو سب سے آخری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، میری مغرب کی جو سب سے آخری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے تب تک ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے۔ حساب لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہماری نمازیں بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صاحب ترتیب بنیں، ہماری کوئی نماز قضا ہمارے ذمے باقی نہ رہے، تو ہمیں پھر اپنی نمازوں کا حساب لگانا چاہیے۔ نماز لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کا حساب، قضا اور ادا نمازوں کا حساب لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہماری عمر آج کتنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں ہم بالغ ہوئے۔ مثال کے طور پہ آج میری عمر 33 سال ہے اور میں بالغ ہوا 13 سال میں، یعنی مجھے بالغ ہوئے 20 سال ہو گئے۔ اب ان 20 سالوں کی نماز کا مجھے حساب لگانا ہے کہ ان 20 سالوں میں کتنی نماز میں نے پڑھی ہے اور کتنی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ ہر نماز کا الگ الگ حساب ہمیں لگانا پڑے گا، کیونکہ ہر نماز الگ الگ کنڈیشن میں بعض ہماری ادا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مغرب میں اکثر لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے، مردوں کی یا عورتوں کی بھی جمعے کے دن نماز ظہر میں اکثر جمعے کی نماز ظہر کی نماز ہوتی ہے، رمضان کی نمازیں پابندی سے ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ہر نماز کا الگ حساب لگانا پڑے گا۔ زیادہ تر لوگ عصر میں عشاء میں کوتاہی کرتے ہیں، فجر میں کوتاہی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہر نماز کا الگ الگ حساب لگائیں گے۔ اگر کسی نے بالکل بھی نمازیں نہیں پڑھی اب تک، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر مان لو اس کی عمر 20 سال ہے، 12 سال میں، 13 سال میں یا 15 سال میں وہ بالغ ہوا، 20 سال عمر ہے، تو اگلے 5 سال تک وہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرتا جائے۔ 25 سال کی عمر میں اس کی جو ہے پوری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اب آگے کوئی نماز وہ قضا نہ کرے، اس کا بہت خاص خیال رکھے تو ادا کرنے میں سہولت ہوگی۔ آگے ایک تو کوئی قضا نہ کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اب ہم حساب کیسے لگائیں؟ تو ہر نماز کا ہم الگ الگ حساب لگائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز لی، اب ہم نے فجر کی نماز لی تو ہم حساب لگائیں کہ یار ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں تو ہماری فجر کی نماز کی کیا کنڈیشن ہے۔ ہم اکثر پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے تھے، یا زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے ہفتے میں ہم 1 دن پڑھتے تھے، 2 دن پڑھتے تھے، یا 5 دن پڑھ لیتے تھے، یا ہفتے میں 1 بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس حساب سے مہینے میں ہماری کتنی نماز ہوئی، اس حساب سے 1 سال میں ہماری کتنی نماز ہوئی، اور اس طرح نہ پڑھتے ہوئے کتنا سال ہمارا گزرا۔ ظہر کی نماز کا حساب لگائیں کہ ظہر کی نماز ہم ایک ہفتے میں 2 بار پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے تو 3 بار پڑھتے تھے،
4 बार पढ़ते थे और 3 दिन छूट आती थी। इस हिसाब से महीने में हमारी कितनी नमाज अदा करी, साल में हमारी कितनी नमाज हुई। जैसे अगर हम ज़ोहर की नमाज का हिसाब लगाएं, मान लो ज़ोहर में हम 4 दिन नमाज पढ़ते थे कि 4 दिन हमने ज़ोहर में नमाज पढ़ी है। अब 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्तों में से अगर हमने हर हफ्ते में 4 दिन नमाज पढ़ी, एवरेज निकाल के जो यकीनी तौर पर हमें हो, जिस तरफ हमारा गुमान ज़्यादा जाए, 4 दिन का हम हिसाब लगाएं कि 4 दिन हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है एक एवरेज के हिसाब से, तो एक हफ़्ते यानी साल भर में 52 हफ्ते, 52 गुणित 4 तो हो गई 208, यानी 208 नमाज़ें हमने एक साल में पढ़ी हैं। अब 208 को 365 में से हमने माइनस कर दिया तो 154 नमाज़ें एक साल की हमारी बाकी रह गई। अब इस हिसाब से अगर हमने 10 साल इस तरह क़ज़ा करी है या लेट करी है या जो है छोड़ छोड़ के पढ़ी है, तो 154 को गुणित हम कर देंगे 10 साल से, तो आपका जो है एवरेज अब तक की जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उसका हिसाब निकल आएगा। इशा की नमाज़ का हम हिसाब लगाते हैं। मान लो मैंने हफ़्ते में 3 दिन नमाज़ पढ़ी है और 4 दिन मेरी नमाज़ नहीं हुई, एक एवरेज लगाएं, 4 दिन मेरी नमाज़ नहीं हुई। इस हिसाब से अगर हम 52 हफ्ते जोड़ते हैं तो 156 दिन मैंने नमाज़ पढ़ी है। 365 में से 156 दिन पढ़ी, यानी 209 दिन मेरी नमाज क़ज़ा हुई है। अब एक साल की 209 नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। अब बालिग होने के बाद से आज आपकी जो उम्र है उस हिसाब से लगा सकते हैं कि अब तक कितने सालों की नमाज़ें क़ज़ा हुई। अगर 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हुई तो 201 साल की, और उसको आप जो है प्लस करते जाओ 10 साल में, तो 2090 का 2081 नमाज़ें आपकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हिसाब लगाते हैं, हर नमाज का अलग अलग हिसाब लगाएंगे। फिर उसमें आम तौर से रमज़ान की पाबंदी से होती है। मान लो 10 साल हमने अपना हिसाब लगाया, अब 10 साल में 10 रमज़ान हम कम कर देंगे, यानी 10 महीने की हमारी नमाज और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक एक नमाज का अलग अलग हिसाब लगाएं और उसको कोशिश करें कि अपनी किसी डायरी वगैरह में लिख कर रखें और उसको अदा करें। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम नमाज़ों को सही करा देगा और तमाम नमाज़ों को अदा करा देगा। इस तरीके से हम दुनिया में ही साहिब निसाब बन सकते हैं। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए।